میرے دوستو، جب حالات ایسے ہیں، جب ہمارے ملک کے اندر سازشیں کی جا رہی ہے ہمارے مالوں کو چھیننے کے لیے، اور بل بھی پاس ہوا ہے، یہ تو اللہ کا فضل و کرم ہے کہ سپریم کورٹ نے اس پر روک لگا دی ہے۔ چلیے کم سے کم اللہ کا تو بہت بڑا احسان ہے، اور ہم سمجھ لیجیے کہ بحیثیت مسلمان اور بحیثیت ہندوستانی کورٹ کے، سپریم کورٹ کے اس فیصلے کی ہم قدر کرتے ہیں اور ان کا احسان مانتے ہیں کہ انہوں نے اس پر روک لگا دی ہے۔ تو یہ جو ہمارے حالات، ہمارے ملک کے جو حالات ہیں، یہ کیوں ہو رہے ہیں اور ہم کیا کر سکتے ہیں؟ یہ سب سے بڑا اہم سوال ہے۔ طرح طرح کی سازشیں دشمنان اسلام کی طرف سے ہوتی رہیں گی، قیامت تک ہوتی رہیں گی، لیکن بحیثیت مسلمان ہمیں کیا کرنا ہے؟ اپنے ملک کے اندر ہمارے لیے کیا ضروری ہے؟ وہی اصل پیغام ہے میرے بھائیوں۔ آج جو یہ ملک کے حالات ایسے ہو رہے ہیں نا، یہ جانتے ہیں کیوں؟ وہ اس وجہ سے، ذرا غور سنیے، وہ اس وجہ سے کہ مسلمان کفر اور شرک کے اندر زیادہ مبتلا ہو گئے۔ مسلمانوں نے جب کفر اور شرک کا راستہ اختیار کیا، اللہ نے مسلمانوں کے دلوں میں ڈر اور خوف کو گھسا دیا۔ جی ہاں، ابھی میں دلیل دینے والا ہوں، بغیر دلیل کے میں یہ باتیں نہیں کہہ رہا ہوں، یاد رکھ لیجیے آپ۔ جب مسلمانوں نے کفر اور شرک کے راستے کو اپنایا، اللہ نے مسلمانوں سے چین اور سکون اور امن کو چھین لیا۔ مسلمانوں کو امن اور سکون نصیب نہیں ہوگا جب تک مسلمان کفر اور شرک کے اندر مبتلا رہیں گے، تب تک اللہ رب العالمین مسلمانوں کو چین و سکون، آرام اور اطمینان عطا نہیں کرے گا۔ یہ اللہ نے قرآن مجید کے اندر علل اعلان کہہ دیا ہے۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر یہ بیان فرمایا، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، کہ جو لوگ ایمان لائے، جو لوگ مسلمان ہیں اور اپنے ایمان کے ساتھ شرک کی ملاوٹ نہیں کی، اپنے ایمان کے ساتھ ظلم نہیں کیا، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا، ذرا غور سنیے، اولئک لہم الامن، تو ایسے ہی لوگوں کے لیے امن ہے۔ اللہ اکبر۔ آج ہم مسلمانوں سے جو چین و سکون اور آرام اور اطمینان کو چھین لیا گیا ہے، وہ اس وجہ سے کہ مسلمان اللہ کے ذات کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ آج مسلمانوں نے غیروں سے امیدیں لگائی، آج مسلمانوں نے غیروں کو حاجت روا، مشکل کشا سمجھ لیا، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ اللہ نے امن کو چھین لیا۔ یہ حقیقت ہے، یہ کوئی قصہ کہانی نہیں ہے۔ جی ہاں، یاد رکھ لیجئے، یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور اللہ نے اعلان کر دیا، اگر تم میرے ساتھ شرک کرو گے تو تم ڈر اور خوف کے اندر مبتلا رہو گے، تمہارے لیے کوئی چین و سکون نہیں ہے، تمہیں کبھی اطمینان و سکون نصیب نہیں ہوگا۔ اور آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم مہتدون، اور ایسے ہی لوگ ہدایت کے اوپر ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو موجودہ حالات کو اگر ہم اور آپ بدلنا چاہتے ہیں، یا ہندوستان کے مسلمان اگر بدلنا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلا کام ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے قریب ہو جائے، وہ توحید کے اوپر آ جائے، وہ شرک اور کفر کا راستہ چھوڑ دے۔ اللہ امن عطا کرنے کے لیے تیار ہے۔